على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے نشریات جاری ہے. تقریری مقابلہ اس وقت جاری ہے. غالباً یہ اس کا آخری سیگمنٹ. ہم کوشش کریں گے اسی میں اپنے آخری دو مقررین کو سنیں اور پھر معزز جج صاحبان سے ذرا عمومی رائے لیں اور پھر نتیجہ جانیں کہ اس میں کون فاتح قرار پایا. پیغمبر امن عالم کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی جب اسپیچز میں مختلف حوالوں سے ان واقعات کا تذکرہ ہوا کہ جو کہ دہراتے ہوئے بھی ہمیں عجیب لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامنا کیا اور پھر جب ریسیپروکیٹ نہیں کیا بلکہ کس انداز سے اس کا جواب دیا کہ اگر کبھی کچرا پھینکا گیا تو وہ عورت کبھی بیمار ہوئی تو آپ تیمارداری کے لیے پہنچ گئے. طائف کا تذکرہ ہوا. آپ کی نالین مبارک خون سے بھر جاتی تھی. طائف کی گلیوں میں خون بہا لیکن جب اللہ کے فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دیں تو حکم خدا سے. طائف چونکہ ظاہر پہاڑی علاقہ تھا. طائف کے پہاڑ ایک ہو جائیں آپس میں ضم ہو جائیں تاکہ یہ تمام آبادی نیست و نابود ہو جائے. تب بھی کہا کہ نہیں میں زحمت بن کر نہیں آیا ہوں میں تو رحمت بن کر آیا ہوں اور رحمت للمسلمین بن کر نہیں آیا ہوں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. بے شک. تو یہ اسلام امن کا مذہب ہے اور پیغمبر اسلام پیغمبر امن عالم ہے. سبحان بیگ انڈس یونیورسٹی کے آئیں گے اور اسی موضوع پر تقریر کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا جہالتوں کا دورہ ہے. انسانی قدریں ناپید ہیں. انسان ذاتوں گروہوں میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں. نسلی تفاخر لسانی تعصب عروج پر ہے اور اس سب کے طفیل کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی امن کی متلاشی تھی کہ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انسانوں کو جبر سے نجات دلانے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ ہوا اور میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جناب والا سرور کائنات کی ذات سے ہمیں اندھی محبت اور عشق تو ہے مگر جو بات میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ محض عقیدت کا باعث نہیں بلکہ عین حقیقت ہے کیونکہ آپ نے انسانوں کے مرض کی ٹھیک تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ لوگوں تم میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی عربی نہیں کوئی عجمی نہیں تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو ایک دوسرے کے بھائی ہو کیونکہ میرے آقا خوب جانتے تھے کہ فساد کی اصل جڑ یہ تقسیم در تقسیم ہے بے بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے. جناب والا پھر اسی پہ بس نہیں آپ نے انتھک محنت اور جد و جہد کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا دورہ تھا تو وہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے ایک دوسرے سے الفت و قربت رکھنے والے تھے. آپ کے اس مثالی معاشرے نے رہتی دنیا تک کو پیغام دیا کہ اگر امن کی حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کی شارہ سے گزرنا لازم ہے. جناب والا پھر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور اور عہد میں کچھ فتنہ جو عناصر ضرور موجود رہتے ہیں جو اپنی شرپسند طبیعت کے ذریعے انسانوں کا سکون غارت کرتے ہیں. ایسے لوگوں ایسے مسائل کے حل کے لیے ایک جانب تو آپ نے اپنی امت کو امت وسط ٹھہرایا جو نیکی کی دعوت دینے برائی سے روکنے کا فرض ادا کرے تو وہیں دوسری جانب جہاد و قتال کی تعلیم دی کہ جب شر و فساد پر مائل فطرہ پرور لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو ان کا قلع کما کر دیا جائے اور بحیثیت مجموعی انسانیت کو ان کے شر و فساد سے بچا لیا جائے. جناب والا مگر افسوس کہ آج ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں اور اس عہد میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہر معاملے میں غیروں کی جانب دیکھنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں مگر آج امن عالم کے نام نہاد ٹھیکیدار مغرب کی تعلیم ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے جبکہ میرے آقا نے تو جنگ کی بھی حدود متعین کی ہے اور حکم دیا ہے کہ کسی کی فصلوں کو تباہ مت کرنا آبادیوں کو نظر آتش مت کرنا عورتوں اور بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا صرف جو مقابلے پر
پر آئے اس پر اپنی تلوار آزمانا. جناب والا آج دنیا ہم کو ترس رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں جو ایک جانب پہلے تو خود گولہ بارود مہیا کرتے ہیں پھر اسی کی بنیاد پر جنگ کی آگ جلاتے ہیں, جو ایک شخص کے نام پر افغانستان کو راکھ کا ڈھیر بناتے ہیں, جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے عراق کو خون میں نہلاتے ہیں. مگر ان امن کے دعوے داروں کو اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں کشمیر میں بہتا لہو دکھائی نہیں دیتا, اپنے مہروں کے ہاتھوں بنگلہ دیش اور مصر میں انسانیت کی تذلیل دکھائی نہیں دیتی, اپنے نیپالک کے ہاتھوں فلسطین اور غزہ کے بچوں کی لاشیں دکھائی نہیں دیتی. جناب والا امن عالم کی حقیقی پیامبر تو وہی ذات ہے جو پیغام دیتی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ مظلوم ہو یا ظالم, جو مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی داد رسی کرنے, ظالم ہونے کی کیفیت میں ہاتھ پکڑنے کا اخلاق. ان کا مجھے ٹاپک بھی بڑا اچھا لگا, انہوں نے جو کرنٹ افیئر سے اس کو ریلیٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ ویری نائس. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان کی رائے جو ہے وہ مقابلے کے اعتبار سے اور درجہ بندی کے اعتبار سے بہرحال جج صاحبان کی رائے ہماری آزاد عدلیہ کی رائے جو ہے وہ آخری رائے ہے, تو اس کے حوالے سے کوئی کچھ نہ کہے ورنہ توہین عدالت آپ کو پتہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. تو اسرا جمشید ہیں آج کی ہماری آخری مقرر, آپ ہیں گرین بیلٹ ہائی اسکول سے, اور ظاہر ہے آج کی اس تقریری مقابلہ جس کا موضوع ہے پیغمبر امن عالم, اس عنوان سے آخری تقریر سنتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی وقار, اس نیلگو آسمان کے سینے پہ اقوام عالم کے عروج و زوال کی ایک ایک داستان مرقوم ہے. ایسا کون سا ظلم تھا جو انسانیت پر نہ ڈھایا جا رہا ہو؟ اس ستم رسیدہ انسانیت کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا. بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس ستم رسیدہ انسانیت کی نظریں وسیع شاہراہوں پہ لگی تھیں کہ کوئی تو ہو جو ذلت کی پستیوں سے نکالے, گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب گامزن کرے. پھر علی وقار, بالآخر خالق کائنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر امن عالم مبعوث فرمایا. علی وقار, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن و سلامتی کے پیغام اور رحمت کا منظر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج بھی کفار قریش مجھے امن کے لیے بلائیں گے تو میں امن کی خاطر ان سے ملنے کو تیار ہوں. علی وقار, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیام امن کا مظہر ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو آپ کے سامنے بڑے سے بڑے ظالم و جابر تھر تھر کھانپتے ہتھیار دارے کھڑے تھے, سزا کے منتظر, سزائے مجدہ موت سننے کے منتظر, اور ایک جانثار آواز لگاتا ہے کہ آج انتقام کا دن ہے, لیکن پیغمبر امن عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تو رحمت کا دن ہے, اور آپ نے تمام افراد کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا. علی وقار, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت اور یہ رحمت صرف انسانوں کے لیے ہی نہ تھی بلکہ جانوروں کے لیے بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانوروں پہ بھی صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے. علی وقار, دنیا و کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے, جس کے اندر سب سے کم جانی نقصان ہوا. اس عظیم الشان انقلاب میں 70 سے زائد جنگیں ہوئیں اور دونوں اطراف سے جانی نقصان کی تعداد 1000 سے کم تھی. آئیے اس عظیم الشان انقلاب کا تقابل آج کے دور سے کرتے ہیں. انقلاب روس ہو یا انقلاب فرانس, ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں سے زیادہ قتل عام ہوتا ہے. علی وقار, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود جنگ میں شرکت نہیں فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے تھے کہ کسی بچے کو ہرگز قتل مت کرنا, کسی عورت اور کسی بوڑھے شخص کو ہرگز نہ مارنا, کسی عبادت خانے میں داخل مت ہونا, اور کسی درخت کو بلا وجہ مت کاٹنا, اور کسی انسانی جسم کو مسئلہ نہ کرنا. علی وقار,
आली वक़ार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सिपाही ही थे कि जब भी किसी भी जालिम ने सर उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों ने उनका किला तमा कर दिया। और आज दुनिया भर में मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मुसलमानों पे दहशतगर्दी की मोहर लगाने के लिए नित नई साजिशें तैयार की जाती हैं, मगर जब दुश्मनाने इस्लाम दीन हक़ का मुताला इस नियत से करते हैं कि शिद्दत पसंदी के अहकामात को तलाश करके ठोस सबूत की सूरत में बयान कर सकें, तो उनको शिद्दत पसंदी के अहकामात तो नहीं मिलते, मगर एक मुकम्मल पुरअमन ज़ाब्ता हयात ज़रूर मिलता है, जिसकी खूबसूरती को देखते हुए वो खुद दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। और आली वक़ार इसकी ज़िंदा मिसालें आज भी मौजूद हैं, माजी में भी थीं और मुस्तक़बिल में भी मिलती रहेंगी। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा। असरा जमशेद साहिबा ग्रीन बेल्ट हाई स्कूल से। तो यूँ जनाब अली, अब हमारे जजेस हजरात की तरफ सबकी नज़रें, आप लोग आप बस जो वक्त चाहें सारा नतीजा मुरतब करने में, जैसे ही बस मुकम्मल हो जाए तो हमें बताइएगा। तकमील की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तेज़ी से। तो वैसे बतौर मजमूई एक आज हमने, चूँकि ये इस अंदाज का हमने अपनी किसी भी ट्रांसमिशन में नहीं किया पहले, नहीं किया। नहीं ये किया पहले। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसमें। नहीं, ऐसा करें आप पहले चाय पीने, तो फिर हम बाकी बातें बाद में कर लेते हैं। अच्छा, सच्ची बात तो ये है वसीम भाई, हाँ। कि अगर आप मेरे से पूछें, हाँ। तो मुझे जो माशाल्लाह जिस तरह लेडीज ने बात की है, मैं तो उससे ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। अच्छा, ये बात आप अब कर रहे हैं, इससे ठीक है। थोड़ी देर पहले करते तो मैं कहता आप नताइज पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो मैं आपको ना करने मैं इसको प्री पोल रिगिंग करार देता। लेकिन समझता हूँ कि माशाल्लाह अब ये बात करना इसलिए ठीक है कि चले, अब नतीजा जो भी मुरतब होना था माशाल्लाह तीनों ने वो हो गया है। बहुत अच्छा। और अब चलो ये हमने देख लिया, ये अब अपने प्रोग्राम्स में किया करेंगे, ये जरा हाँ रखेंगे इस तरह से, इनके हौसले बढ़ते हैं, ठीक। तो शान रमजान में कुछ इस तरह का हो जाए हाँ, मामला। कुछ इस तरह का मामला इंशाल्लाह रख लिया करेंगे। पहले एक जरा मुख्तसर और एक उमूमी आप जरा राय दे दीजिए, प्लसेस और माइनसेस की मुख्तसर शॉर्टली, और फिर हम नताइज की तरफ आते हैं। रिजवान भाई और फिर अहमद भाई आप। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों का शाकिर के आज के दिन की मुनासबत से आपने इस तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया और नौजवानों का मौक़िफ़ दुनिया के सामने आया कि वो रहमतुल्लिल आलमीन को किस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हैं। दूसरी बात, बहैसियत मुनसिफ ये तमाम देखने वालों को बता दूं कि इंतज़ामिया नताइज पर हरगिज़ असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन जैसे हमारे यहाँ देखा गया है कि होती रहती है। बातें बहुत सारी हो रही हैं, और तिफ़्ल मकतब की हैसियत से और अपने उस्ताद की मौजूदगी में बोलना, यानी कि लबकुशाई करना, इसकी जिसारत नहीं रखता। सिर्फ छोटी सी बातें करूँगा कि अगर एक बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, दो बातें मैं गोशगुजार करूँ। एक तो हम तबक़ाती जंग और तबक़ाती निज़ाम का शिकार दिखाई देते हैं, सही है। एक आपकी हदीस मुबारक उसका मफ़हूमी बयान करूँ कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। वाह, सही। अगर एक ही घर में रहते हुए हम इस मुसावात को कायम कर दें, तो कम अज़ कम उस घर के अंदर जो एक तबक़ाती फ़र्क आ जाता है, एक भाई की तनख्वाह ज़्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, अगर इसी को हम बहैसियत मजमूई शामिल करना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में, तो इस मुआशरे से तबक़ाती जंग का ख़ात्मा हो जाए। और फिर वो वाली बात, वो कानून कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रह सके। तो आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन भी है, और हम सब यकीनन उसी फहरिस्त में से हैं कि सरवरे कायनात और वजह वजूद कायनात। ये बात जरा कैमरे को देखकर बोलें कि आओ, ये ना बोलें कि आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, इनको बोलें आओ आज तजदीद अहद वफ़ा करें। जरा कैमरे को देख के बोले ना जरा। ये आप नहीं, आप बोलेंगे, मैं तो और वसीम तो बोल बोल के तंग आ गए हैं। कौन सा हमारी तो सुनता ही नहीं कोई। ये इस नंबर 5 कैमरे को देखें। मौके पर हम अपनी ज़ात से अहद करें कि सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और जिस तरह और जिस तरीक़े से हम इसको अपनी ज़िंदगी में राइज कर सकें, तो ये बहुत अच्छा दिन है। और बात वही है कि सभी एक ही फहरिस्त में हैं, और सबकी फहरिस्त ग़ुलामों की है। बस रोज़े महशर जो हमारी फ़ाइल है, जो साइनिंग अथॉरिटी है, अगर उस पर वो साइन कर दें, तो तमाम ज़िंदगी की मेहनत और रियाजत हासिल, और खुदा न खास्ता खाकम बदहन अगर उस रोज़ भी हम वो दर्जा हासिल ना कर सके, तो हमारा मुकाम और हमारा ठिकाना कायनात में कहीं ना हो। बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर इंशाअल्लाह, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। सर अहमद भाई, बस फिर हम नताइज की तरफ जा रहे हैं क्विकली। माशाल्लाह सारे 6 के 6 लोग रेडी हैं, मैं उनको बुलाऊंगा और फिर हम एक के बाद दिख रहे जो नताइज हैं आपके पास।
کچھ بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جنید بھائی آپ جی کی سر، اجازت سے جی احمد بھائی۔ اور بھائی آپ کی اجازت سے کہ بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے تاجدار مدینہ علیہ تحت و ثنا کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ان بچوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو ایک مشورہ بھی دوں کہ ہم بعض اوقات شاید فرط محبت میں یا زور بیاں میں حوالے غلط دے جاتے ہیں۔ اب کچھ باتیں جو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جی پلیز۔ ایک تو یہ کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ رحمان الرحیم نہیں ہے، قرآن بالکل ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ پھر اسی دوران گفتگو جب آپ حضرات گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دیکھیے جب قرآن کریم کا حوالہ ہو تو آپ رحمت نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ زبر اور زیر سے اگر آپ بدلتے ہیں تو یہ آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ تحریف ہوگا۔ واہ واہ، تو اس لیے آپ صحیح بات کیجئے اور ورنہ اردو میں ترجمہ پڑھ دیجئے اس کا۔ ٹھیک۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجموعی طور پر ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن عام طور پر جو ایک اصول ہے کہ جب 3 الفاظ ہوتے ہیں تو دوسرا عام طور پر ساکن ہوتا ہے، قتل، صبر، لیکن ہمارے قتل صبر اپنی عزم، مرضی سے قدم، ہاں مسئلہ تو وہ مطلب ہم جو ہے نا وہ میرے خیال اپنی مرضی سے اضافتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسکین، چوکٹ، بہرحال چلیے جہالت، قطروں کو قطروں معنی بدل جاتے ہیں۔ اچھا پتھر لفظ ہے، پتھر کوئی اردو کے اندر اس کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جب حجر اسود کی تنصیب کی بات ہے تو حجر اسود کو دوبارہ جو کہا آپ نے حجر اسود کہا، لیکن تنصیب حجر اسود بہرحال یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جوتے مبارک، نالین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو نالین پر، اور مجھے حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے تو نالین جس طرح سے 12 ربیع الاول کو سجائی ہوئی ہے ہمارے سروں پر، ہمارے آقا کی نالین، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ جو بس خلت لفظ ہے یہ، اس کو ذرا سا، پھر اس کے بعد قربان اور قربان میں فرق ہے، اس کو بھی ذرا، قرآن اور قرآن میں فرق ہے، دونوں معنی مرادی بدل جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صلہ رحمی اور صلہ رحمی میں بنیادی فرق ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جب جنگوں میں جب کہیں کسی لاش کو، دشمن کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل دیا جاتا تھا، رون ڈالا جاتا تھا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، مسئلہ نہیں کہتے، ورنہ مسئلے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا شاید دوسرا مسئلہ آ گیا ہے۔ تو یہ ذرا سی اچھا، اخلاق اور اخلاق میں فرق ہے۔ اخلاق جو ہے وہ بمعنی برائی ہے اور اخلاق بمعنی اچھائی ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں نا، لیکن اللہ کا اخلاق یہ کہ اپنے سے بڑھ کر دوسرے کو سمجھو۔ اور آج کا جو پیغام ہے صرف اتنا سا ہے کہ آج ماشاءاللہ بھائی وسیم بادامی صاحب آپ نے، اور بھائی جنید جمشید صاحب آپ نے، اور ہمارے بھائی نے، اور ARY نے جو یہ کاوش کی ہے، یہ صرف خاص طور پہ میں نے، جی جو یہ کاوش کی ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم آئے بیٹھے اور چلے گئے، اس پیغام کو لے کر چلے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر امن نہ دیتے تو کیا عالم ہوتا، تو آج زمین پر امن کا تصور ہی نہ بے ہوتا۔ شک بے شک۔ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امن ان کے دروازوں سے نکلا، یونائٹڈ نیشن کے دروازے پر جائیے۔ حضرت شیخ سعدی کا جو شعر لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اس کو، اور اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ پیغمبر امن ہے اور پیغمبر انسانیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس شعر کو جس طرح یونائٹڈ نیشن نے آج بھی کندہ کیا ہوا ہے، کندہ نہیں کندہ کیا ہوا ہے، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اب جو جیتنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ سب جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ جو حضور کی ثنا کرتے ہیں وہ سب جیتے ہوئے ہیں، ہارتا کوئی نہیں بے حضور شک کی بے ثنا شک، میں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اب کیا چاہیے گا آپ بہت خوبصورت، بڑی نعت۔ میں اناؤنس کر دوں یا آپ جیسے آپ رک جائیں؟ اچھا، اب تو یہ اتنا میں کیئرفل ہو گیا ہوں کہ ایک ایک جملہ استعمال کرتے ہوئے نا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مزہ آ گیا۔ کیونکہ مجھے میں نے عزم کہا، وہ پچھلے دنوں میں نے یہ کام کیا تھا، میں رضوان میں نے مجھے کہا سر کل آپ عزم کہہ گئے تھے، میں کہا یار میرے ذہن میں ہے لیکن میں غلطی سے کہہ گیا تھا۔ آپ حضرات تو خیر تو یہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات محتاط ہو ہے، گیا کوئی تو ہماری اردو کی زبان کی بھی حفاظت کر رہا ہے نا یار، یہ تو بہت بڑی بات آپ نے چونکہ ایک ذمہ داری دی تھی تو نہیں، اور آپ نے واقعی بہت زبردست، میں دل آزاری کرنے کے لیے نہیں ظاہر ہے کوشش کی کہ کتنی اچھی نہیں، آپ نے بہت یہ مجھے اچھے انداز آج سے، پتا چلا کہ 3 اگر لفظ کا کوئی وہ تو دوسرا ساکن ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ زبردست۔ تو اچھا کیا ہم ٹاپ 3 اناؤنس کریں، کیا خیال ہے؟ یک کے بعد دیگرے، تو 3 2 1 پہ آؤ۔ یک کے بعد دیگرے صحیح جملہ۔ اچھا جی، تو میں ٹاپ 3 اناؤنس کر رہا ہوں، کیا کریں بھائی؟
6 5 4 3 2 1 بتائیں یا 3 2 1 بتائیں, کیا کریں؟ 3 2 1. 6 سے آ جاؤ ذرا, 6 سے آ جاؤ, سبھی کو پتہ چل جائے کس سے صحیح ہوا کس سے غلط ہوا. کچھ زیادہ ہی پتہ لگ جائے. 6 سے ہی آ جاؤ. 6 سے آ جائے بھائی, 6 سے 3 سے آ جائے. اب ٹاس کریں کیا؟ 3 سے آ جائے. 3. جو آپ کی رائے ہو, جمہوری اصولوں کے مطابق جو ان حضرات کی رائے ہو. دوسرا پہلا جمہوریت ہے تو ذرا جو ہے وہ سب کی رائے. اچھا بھائی تیسرا, یہ نمبر کل کتنے ملا کر ہیں؟ 30 30 30 60 یا آپ نے ایوریج نکال لیا کیا؟ یعنی ہاں 30 یعنی جو نمبر کل جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں رضوان بھائی, یہ کل 30 میں سے ہے نا, یہ کسی کے 21 23 والے جو یہ 30 میں سے ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا بھائی 3 مراحل میں اس کو 3 اس کو اس میں کیٹیگریز میں ڈالا تھا, 60 میں سے ہیں. سوری سر, ہاں ٹھیک, 60 میں سے ہیں, صحیح. اچھا یعنی 60 میں سے جو ٹاپ ہے وہ بھی بلو 50 ہے, لیکن صحیح آپ ظاہر مختلف والے. تو ایک مواد, تلفظ اور ادائیگی, ٹھیک ہے جی, مواد, تلفظ اور ادائیگی. نمبر 3 کون ہے؟ ٹھیک, کیونکہ میں نے وہ قرات والے مقابلے میں غلطی کی تھی اس لیے میں زیادہ محتاط ہو گیا ہوں. تو جناب نمبر 3 ہے آپ 6 میں سے 60 میں سے 33 نمبرز لے کے, یعنی کہ ہمارے ایک جج صاحب نے 15 30 میں سے اور ایک نے 18 30 میں سے, کل ملا کے 33 نمبر ہوئے. حاصل کیے ہیں 60 میں سے 33 نمبرز مریم اکبر صاحبہ نے, جن کا میں نام لوں گا ذرا آگے آ جائیں تاکہ ذرا لوگ بھی. مریم اکبر صاحبہ, چلیں سبحان اللہ, آپ نے 3rd پوزیشن حاصل کی, بہت ساری تالیاں, سبحان اللہ. ٹھیک, اچھا جی, دوسری پوزیشن بھی ایک یہاں سے ہے, یہاں سے آپ لوگوں کے خیال میں, ادھر سے آپ لوگوں کے خیال میں ہم بالکل ہی ہلکے ہیں, یہ میلز نے کچھ کارکردگی, اتنا بھی کانفیڈنس نہیں آپ لوگ. لیکن بدقسمتی سے آپ لوگوں کی بات ٹھیک ہے کہ دوسری پوزیشن بھی پل کے اس طرف سے ہے یا ڈائس کے اس طرف سے کر لیتے ہیں. 40 نمبرز کے ساتھ جناب دوسرے نمبر پر ہیں واہ, نتیجہ آؤٹ تو نہیں ہو گیا تھا پہلے سے, ماہم فاطمہ جی, آئیے 40 نمبر. اچھا جی, اور یہ میں بڑا چونکہ محتاط ہو رہا ہوں, یہ جو پہلی پوزیشن ہے یہ کارڈ کے یہ نام ہے نا, ابھی بارے میں سسپینس نہ ختم کیجیے گا, ٹھیک, یہ بلکہ یہ بارے آپ اناؤنس کریں. 44 نمبرز لیے ہیں جو آج کے اس تقریری مقابلے میں نمبر 1 آئے ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک شیلڈ کا بھی تحفہ ہے, اور لفافے دینا ایک ہے تو ایک لفافہ میں لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسرا لفافہ یہ آپ ایک لفافہ دے دیجیے گا, اور یہ شیلڈ آپ جج, میں چاہتا ہوں جج حضرات سے ہی رہے نا, کیونکہ آپ لوگوں نے جج کیا ہے, سب مل کر کریں گے. آج جو تقریری مقابلہ پیغمبر امن عالم مرزا صوبان بیگ فاتح قرار پائے ہیں, اور آپ نے جو نمبر حاصل کیے وہ 60 میں سے کل 44 نمبر. تو آج کے پروگرام کے فاتح مرزا صوبان بیگ, اور ویل ڈیزرو, میری بھی یہ رائے تھی کہ, تو میں چاہتا ہوں آپ ذرا جج صاحبان اور جنیم صاحب آپ ایک کیش پرائز اور یہ ٹرافی دیجئے. سب کا بہت بہت شکریہ, سب نے بہت اچھا پڑھا, ہمیں مزہ آیا, ہم بڑے ریفریش ہوئے. سر میں ایسے نہیں ہوتا, اچھا میں ٹھیک, اب آپ طے کر لیجئے پہلے یہ دینا ہے یا یہ دینا ہے. مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں گا لفافہ. اچھا جی, چلیں, بہت بہت مبارک, زبردست, بہت ساری تالیاں جی. اور ابھی بہت سارے مزید سیگمنٹس آ رہے ہیں, رات گئے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. لفافہ بھی دے دیں, میں تو لفافہ نہیں, میری اس طرح کی تصویر بھی آ گئی تو کسی نے فوٹو شاپ کر کے ادھر کوئی سیاستدان لگا دیا اگر, تو میں پھنس جاؤں گا کہ لفافہ لیتے ہوئے وسیم بادامی پکڑے گئے, تو یہ آپ ہی دیں, ٹھیک ہے جی. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو, بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسمیشن جاری ہے. حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا, اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا, عناصر کا شعور زندگی سے باہرور ہونا, لپٹ کر آب و خاک و
बादो आतिश का बशर होना। ये क्या था, किस लिए? ये क्या था, किस लिए, किसके लिए था, मुद्दा क्या था? यूं ही था या कोई मकसद था? आखिर माजरा क्या था? वो जलवा जो छुपा बैठा था अपने राज़े पिन्हा में। क्या समझे वसीम? वो जलवा जो छुपा बैठा था अपने राज़े पिन्हा में, दर आया क्यों तमाशा बन के वो बाजारे इम्का में। ये किसकी जुस्तजू में, ये किसकी जुस्तजू में महरे आलम ताब फिरता था। ये किसकी जुस्तजू में महरे आलम ताब फिरता था। अजल के रोज से बेताब था, बेख्वाब फिरता था। ये किसकी आरज़ू में चांद ने सख्ती सही बरसों, ये किसकी आरज़ू में चांद ने सख्ती सही बरसों। जमी पर चांदनी बर्बादो आवारा रही बरसों। किसके शौक में पत्थरा गईं आंखें सितारों की, जमी को तकते तकते आ गईं आंखें सितारों की। करोड़ों रंगतें किसके लिए अय्याम ने बदली, करोड़ों करवटें करोड़ों रंगतें किसके लिए अय्याम ने बदली। पिया पे करवटें किस धुन में सुबह शाम ने बदली। ये किसके वास्ते मट्टी ने सीखा गुलफिशा होना, ये किसके वास्ते मट्टी ने सीखा गुलफिशा होना। गवारा कर लिया फूलों ने पामाले खिजा होना, गवारा कर लिया फूलों ने पामाले खिजा होना। ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद की खातिर, ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद की खातिर। ये सारी काहिशें थीं एक सुबह ईद की। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और जब उनके गदा भर देते हैं, माशाअल्लाह, जब उनके गदा उनकी बात नहीं हो रही, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, तो ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मशीयत थी कि ये सब कुछ तहे अफलाक होना, मशीयत थी ये सब कुछ तहे अफलाक होना, कि सब कुछ एक दिन नजरे
شہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہونا، سب کچھ ایک دن نظر شہ لولاک ہونا تھا۔ ہونا، جی واہ ہاں۔ واہ واہ، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، آہا، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زوفشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی میں، وہ جس کی وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی سبحان کی، اللہ سبحان اللہ، واہ، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے بھائی سبحان گدائی اللہ، کی، سبحان وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، واہ واہ، ہائے ہائے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پر آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، آہا، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئیں، مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئیں، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئیں، ہزاروں انبیاء ہزاروں مرسلین آئے، لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، داتا ہیں، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، اور چاند کی طرح ان کو کیا کہنا ہے، ہم کہیں تو مجرم ہیں، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اور ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی
کملی والے کی شان نرالی ہے. نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت. اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا. ہوا بحر بصیرت، ہوا بحر بصیرت، کہل مازا غل بصر پیدا. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی. واہ 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 واہ. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی. ارادے ہی میں جو مرقوم تھی وہ آج کی شب تھی. نئے سر سے فلک نے آج بخت نوجواں پایا، نئے سرے سے فلک نے آج بخت نوجواں پایا. خزاں دیدائے زمیں پر دائمی رنگے بہار آیا. ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمیں کے نقش بنتے تھے، سنورتے تھے. سمندر موتیوں کو دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے. جب لالو جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے. زمرد وادیوں میں سبزہ بن کے ہر طرف بکھرا. ہوئی باران رحمت، ہر شجر کا رنگ رخ نکھرا. ہوائیں پے بپے ایک سرمدی پیغام لاتی تھیں. کوئی مجدہ تھا جو ہر گوشہ گل کو کہہ سناتی تھیں. گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں، گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں. تبسم ہی تبسم، تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالا زاروں کے. ترنم ہی ترنم تھے کنارے جوئے باروں کے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا آیا، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے.
مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں۔ جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، نظر آئیں جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں، دھڑک کر زلزلے سے ہل گئیں باطل کی بنیادیں، سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش کدا ٹھنڈا، بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی، ہاں ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت، ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے، یکا یک ہو گئی ساری فضا تمثال آئینہ، یکا یک ہو گئی ساری فضا تمثال آئینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ، ہاں خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے، ہوا عرش معلی سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری، ہاں صدا خاطف نے دی اے ساکنان خطہ خطۂ ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں، ہاں مبارکباد بیواؤں کو، حسرت زا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو آہوں کو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو
غریبوں کو مبارک ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، ضعیفوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، فقیروں کا بالی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور اب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو خوف ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد